میرے خیال میں اس واقعے کو پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو شروع میں آج آیات آ رہی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ خلاصہ دہرا رہے ہیں واقعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ چلو فرعون کے دربار میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرا بھائی ہارون بھی میرے ساتھ کر دے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ کیا بات کی ہے اللہ نے قرآن میں، فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو نے جو مانگا تمہیں دے دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ دعا قبول ہونے میں اور مانگی ہوئی چیز مل جانے میں فرق ہوتا ہے۔ دعا قبول تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کی کرتے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن بعض دفعہ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں جو مانگ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا بدل دیتے ہیں، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں دیتے، عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تیری صرف دعا نہیں، تیری دعا کا اعلیٰ درجہ جو تو نے مانگا تیری مانگ دے دی۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ دعا نہیں کی کہ واضح ہو جائے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو نے مانگا اور میں نے دے دیا، میری شان تو یہ ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں تب بھی دیتا ہوں، کوئی مجھ سے نہ مانگے میں تب بھی دیتا ہوں۔ الرحمن میں اس کو بھی دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے، الرحیم جو مجھ سے نہ مانگے میں اس کو بھی دیتا ہوں، یہ میری شان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے وہ چیزیں گنوا رہے ہیں، وہ چیزیں گنوا رہے ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بن مانگے عطا فرمائیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر اور بھی بہت سے احسانات کیے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، آپ چھوٹے سے تھے، آپ کی ماں کے دل میں وحی ڈالی، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کر دے، فَاقْذِفِيهِ اس کو دریا میں ڈال دے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ یہ دریا ان کو کنارے لگائے، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، ایسی جگہ پہ جائیں گے کہ میرا دشمن اور ان کا دشمن فرعون ان کو پکڑ لے گا۔ اچھا جب پکڑ لیا ایک تو احسان یہ کیا، دوسرا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جب فرعون کے دربار میں گئے اب قتل ہونے کا مشورہ ہو رہا ہے، اور وہاں اللہ نے کیا فرمایا، میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی۔ جو بھی دیکھ رہے اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت اجاگر ہو رہی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے۔ اب پرورش تو ساری دنیا کی اللہ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تاکہ تیری پرورش میرے سامنے ہو، اس لیے کہ عام طور پہ جب بچے کی پرورش ہوتی ہے ماں باپ نفقہ سہولیات وہ اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام تیری پرورش ایسے نہیں، بلکہ تیری پرورش تو دشمن کے گھر میں رکھ کے میں کروں گا، اس لیے تیری پرورش میرے سامنے ہو رہی۔
اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چل رہی تھی ساتھ ساتھ، فتقول هل ادلکم علی من یکفل، میں تفصیل نہیں بتا رہا، تفصیل ہو چکی، جب تیری بہن چلتے چلتے فرعون کے دربار میں گئی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کسی انا کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو آپ کی بہن نے کہا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی عورت جو اس کو پالے گی، اس کو دودھ پلائے گی، فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، اے موسیٰ علیہ السلام پھر ہم نے کیا کیا، تجھے دودھ کے بہانے سے تیری ماں کے پاس پہنچایا۔ کس لیے پہنچایا؟ تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کو غم نہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے دربار میں دودھ پلاتی پھر گھر آ جاتی، لیکن باقی سارا ٹائم پریشان رہتی، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میں اتنی بھی پریشانی تمہیں نہیں دینا چاہتا، موسیٰ علیہ السلام ہر وقت تیرے سامنے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے ایک بندہ مار دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے اس غم سے بھی تجھے نجات دی، اس غم سے بھی نجات دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو مدین چلا گیا، تو مدین والوں میں جا کے کئی سال رہا۔ اب دیکھو نا اللہ نے سارا قصہ ان چند آیات میں، سورہ طٰہٰ کی چند آیات میں اللہ نے سارا قصہ دہرا دیا جو قرآن میں بکھرا پڑا تھا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، یہ وہ پوائنٹ ہے۔ پھر اللہ کے طے شدہ وقت کے موافق اے موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ آ گئے۔ جب کوہ طور پہ آئے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، آگ لینے گئے تھے، آگ لینے گئے تھے، کہ اسی لیے کہا جاتا ہے خدا کی شان کے کیا کہنے کہ موسیٰ لینے آگ جائے اور پیغمبری مل جائے۔ آگ لینے کے لیے گئے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے خاص کر لیے، چن لیے تجھے اپنے لیے۔ اب یا اللہ چن لیا، ٹھیک ہو گیا، اب کیا کرو کہ تو نے مانگا، یہ ساری سمجھ آ گئی۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تو تیرے اوپر وہ احسانات کیے جو تو نے مانگے نہیں، میں تمہیں وہ کیوں نہیں دوں گا جو تو مجھ سے مانگ رہے۔ تو نے مانگا کہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، بنا دیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اب تم بھی چلو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے چلو، میری نشانیوں کو لے جاؤ۔ نشانیاں میں نے بتائی تھی، دو نشانیاں اللہ دے چکے تھے، لاٹھی کا سانپ بننا، بغل سے ہاتھ نکالتے سورج کی طرح سفید ہو جاتا۔ میری یہ نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہ کرنا، میری یاد میں سستی نہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ انبیاء کرام کو، دونوں بھائی، دونوں نبی، اور اللہ کہہ رہے ہیں میری یاد میں سستی نہ کرنا، ذکر کرتے رہنا۔ اس لیے بھائیوں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کی کامیابی کا راز اللہ کی یاد ہے، وہ سوتے بیٹھتے اٹھتے ان کے دل اللہ کی یاد میں دھڑکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ ہوتے ہیں جو بیٹھے اٹھے لیٹے پہلو کے بل ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی نظر آسمان پہ پڑتی ہے، ان کی نظر زمین پہ پڑتی ہے، تو وہ اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہ کرنا، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دل پریشان ہے، غموں کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تنہائی میں سکون نہیں آ رہا، یہ پریشانی وہ پریشانی، اللہ کی یاد میں مست ہو جاؤ، اللہ تیرے دل کو سکون سے لبریز کر دیں گے۔
الا بذکراللہ تطمئن القلوب، سنو دنیا جہاں کے بادشاہو، تمہارے محلوں میں سکون نہیں ہے، تمہارے ان آرام دہ بیڈوں کے اندر آرام نہیں ہے، تمہارے ارد گرد عورتوں کے جمع ہونے میں، موسیقی میں سکون نہیں ہے، دلوں کا سکون چاہتے ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، مجھے یاد کرنے اس لیے کہ میری یاد تمہاری مدد کرے گی۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو فرعون کے دربار میں اور جا کے ان سے کیا کہنا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ سبحان اللہ۔ تم دونوں بھائی جا رہے ہو وہاں جا کے فرعون سے، کس سے؟ فرعون سے، وہ انا ربکم الاعلی کا دعوے دار فرعون، وہ 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل فرعون، اس کے پاس جا کے نرم گفتگو کرنا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نرم گفتگو کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گفتگو سن کر اس کو کوئی نصیحت حاصل ہو جائے، وہ ایمان لے آئے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے اور ڈرنے کے بعد ظلم سے باز آ جائے۔ مامون الرشید ایک بادشاہ گزرے، ان کو نا ایسے ہی ایک آدمی غصے سے نصیحت کر رہا، کوئی میری طرح کے مولانا صاحب ہوں گے کہ انہوں نے بڑے غصے کے ساتھ، جیسے لوگ بہت جلدی جہنم کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، اور کسی کا کوئی ہلکا سا یا کوئی گناہ دیکھا تو کافر بنانے میں دیر نہیں لگتی، تو اس نے بڑی سخت گفتگو کی ان کے ساتھ۔ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حق بیان کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ حق بیان کر رہا ہوں، حق بات کرنی چاہیے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرے دوستو، حق بات کرو، طریقہ بھی حق ہونا چاہیے۔ حق بات کرنے کا سلیقہ، مامون الرشید کو جب اس نے غصے سے نصیحت کی، مامون الرشید نے کیا بہترین بات کی، کہنے لگا او بھائی، اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، یاد رکھ میں فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہوں، اور تو موسیٰ سے بڑا نیک نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا نیک نہیں ہے، اور میں فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہوں۔ ان کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کرنا، اس لیے کہ نرمی سے گفتگو کرنے میں اگر تو سامنے والے نے مانا بہت اچھی بات ہے، نہ مانا سوچے گا ضرور، سوچے گا ضرور کہ یہ بات حق ہے۔ اسی لیے فرمایا فرعون کے دربار میں جا رہے ہو نرم گفتگو کرنا، حالانکہ میرے اللہ کو پتہ تھا کہ فرعون نے ہدایت قبول نہیں کرنی۔ سمجھانا تھا مجھے اور آپ کو کہ اے مسلمانوں، وعظ و نصیحت کرنے تو محبت سے کرو، نرمی سے کرو۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ اب فرعون کے دربار کا بڑا روب، پھر کہنے لگے یا اللہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ وہ فرعون کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بات سنے ہی نہیں، یا سنے اور سننے کے بعد ہاتھا پائی پہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا، تم ڈرو نہیں، اننی معکما، میری مدد تمہارے ساتھ، اسمع و ارا، میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب تم جاؤ فرعون کے دربار میں اور وہاں جا کے اس سے کہو انا رسول ربک، ہم تیری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بن کے آئے، ہم اللہ کے قاصد ہیں، اور فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے قاصد ہیں، لہذا اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دوسری بات یہ ہے
کہ یہ جو بنی اسرائیل جس پہ تو ظلم و ستم ڈھا ہے، اس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم ان کو یہاں سے نکال کر جو ہے کنعان لے جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا، یاد ہوگا نا آپ کو، کہ بنی اسرائیل کا اصل ملک وہ کنعان تھا، ملک شام تھا۔ وہ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تو یہ بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہو گئے، شاہی گھرانہ تھا، فرعون نے غلام بنا رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرو، تم ان بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزا نہ دو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آگے کیا فرمایا، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تیرے دربار میں ویسے ہی آئیں۔ اب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے گفتگو کر رہے ہیں۔ اے فرعون، یہ نہ سمجھ کہ ہم تیرے پاس ویسے ہی آئیں، تمہیں شک ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ کیا کہا، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آئیں۔ کوئی کسی ملک کا قاصد جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ دستاویز ہے، یہ مہر ہے، میں فلاں ملک کا نمائندہ ہوں، ہم اللہ کے نمائندے بن کے آئے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کی کیا تھیں؟ سانپ والی، جو ہے ہاتھ نکال کے سفید دکھانے والی، ہم یہ نشانیاں لے کے آئے ہیں۔ سن لے فرعون، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، یہ بہترین انداز ہے۔ دیکھیں جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے تو سلام تو کرتے ہیں نا۔ اب سلامتی تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی، اور فرعون کافر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون پہ سلامتی تھوڑی ڈالیں گے۔ اب سلام کرنا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نرم انداز سے بات کر رہی، تو کیا بہترین انداز اپنایا کہ سانپ بھی نہ بچے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلام کا لفظ آ گیا۔ فرعون خوش ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے سلام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر آج آپ کا سامنا کسی ایسے غیر مسلم سے ہو جو آپ کا دوست ہو، اس کو آپ السلام علیکم تو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کہہ دو سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ اگر یہ ہدایت پہ چلا گیا اس کو سلام مل گیا، نہ گیا تو محروم ہو گئے۔ والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا، یقیناً اللہ نے ہماری طرف وحی بھیجی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہوگا اس شخص پر جس نے اللہ کو جھٹلایا اور جس نے روح گردانی کی۔ ہم اللہ کے قاصد ہیں، اگر تو نے ہمیں جھٹلا دیا تو فرعون عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ یہ بھی نرمی سے بات کی، یہ نہیں کہا کہ فرعون تو عذاب میں جائے گا، تو پکا کافر ہے، تو گیا باڑ میں، نہیں، بلکہ کہا کہ جس نے نافرمانی کی، اب جس نے نافرمانی کی اس میں فرعون ایٹومیٹک شامل ہے، لیکن فرعون کو مخاطب نہیں کیا۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ان سب پہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اب آگے سے فرعون بولا، فرعون کہنے لگا فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، اے موسیٰ وہ تمہارا رب کون ہے جس کے بارے میں تو یہ کہہ رہے کہ اگر اس کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اے موسیٰ اس رب کا تعارف تو کروا۔ سمجھنا یہاں بڑا دلچسپ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھو میرے دوستو، جب یہ پوچھا جائے کسی سے مرد یہ کون ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی حقیقت بتاؤ، اس کی حقیقت بتاؤ، اس کی ڈیفینیشن بتاؤ، اس کو ڈیفائن کرو کہ یہ کون ہے۔ اور ڈیفینیشن کسے کہتے ہیں؟
کسی چیز کی ایسی تعریف آدمی کرے، ایسے اس کو ڈیفائن کرے کہ اس کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہو جائیں، اور جو دوسری قسمیں ہیں وہ اس کے اندر شامل نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں ڈیفینیشن یا ڈیفائن کرنا یا تعریف کرنا۔ میرا خیال نہیں سمجھ آئے گی، آسان کر کے سمجھاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے تعریف کی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ صحابی، ٹھیک ہے؟ تو بھائی آپ نے یہ بات کی تو عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبینا صحابی تھے وہ بھی ایمان لے کے آئے، پر انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تو وہ تو صحابی نہ رہے، لہذا تعریف ناقص۔ اچھا آپ نے کہا نہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی سے ملے ایمان کی حالت میں، اب اس میں عبداللہ ابن ام مکتوم بھی داخل ہو گئے، لیکن آپ نے کہا ملے، اور جو صحابی ہوئے اللہ کے نبی پر زندگی میں ایمان لائے لیکن آپ کے بعد مرتد ہو کے مر گئے، وہ تو صحابی نہیں۔ پھر آپ نے کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی اسلامہ، صحابی وہ ہے جو اللہ کے نبی سے ملے ایمان کی حالت میں اور اسے موت بھی اسلام پر آئی ہو، اسے موت بھی اب پوری تعریف ہو گئی۔ ایسے ہی جب یہ کہا جائے من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے، اس کا مطلب تھا، سمجھنے والی بات ہے، فرعون کے دربار میں اللہ کا انٹروڈکشن پہلی دفعہ ہو رہا، پہلی دفعہ اللہ کا تعارف ہو رہا تھا کہ اللہ کون ہے، کیونکہ فرعون ایتھیسٹ دہریہ تھا، یہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، درباری بھی بیٹھے ہوئے کہ کون ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو متعین نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا، دنیا کے کوئی الفاظ نہیں ہیں جو اللہ کی ذات کو متعین کر سکیں۔ دیکھیں ہم پانی کی تعریف کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز کی تعریف کر سکتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح طے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی تعریف نہیں کر سکتے۔ لہذا جب موسیٰ علیہ السلام کو اس سوال کا جواب نہیں آئے تو میں شور ڈال دوں گا کہ لو جی موسیٰ علیہ السلام مجھے ایسے رب کی دعوت دے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خود بھی متعین نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھدار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کے سوال کا جواب بدلنا چاہیے، فرعون کے سوال کا جواب بدل دینا چاہیے، اور آپ نے کیا جواب دیا؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو نیچر پہ چلایا، اس کو رستہ دکھایا، اس کو اس دائرے کی سمجھ بوجھ سکھائی۔ اب یہ جو جواب دیا ہے یہ جواب سوال کا جواب نہیں ہے۔ سوال تو یہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی تعریف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ کی یہ صفت۔ دیکھیں آپ کسی دیہاتی آدمی سے پوچھیں کہ بھائی پانی کی تعریف کرو، اب اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے، آکسیجن کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا بھائی پانی وہ ہے جس سے پیاس بجھتی۔ آپ کہو گے نہیں میں نہیں مانتا، پانی کی تعریف نہیں کی، جب تعریف کرو گے تو میں مانوں۔ وہ کہے گا ابے تیری پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، تیری پیاس پانی سے تو بجھتی، تو روزانہ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے ہے، تو وہ پانی کی صفات گنوائے۔ سورج آدمی کوئی کہے، دیکھو سائنسدان کہتے ہیں کہ جی یہ جو سورج ہے نا اس میں دھماکے ہو رہے ہیں، اب ہمیں تھوڑی پتہ ہے کس چیز کے دھماکے ہو رہے ہیں، شب برات کے دھماکے ہو رہے ہیں یا کوئی اور ہو رہے ہیں۔ اب کسی آدمی سے اگر کوئی کہے کہ سورج ہے اس پہ دلیل دو، وہ کہے گا کھڑکی سے باہر جھانک، یہ جو تمہیں روشنی آ رہی ہے یہی بتاتی ہے کہ سورج ہے۔
یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب ان باتوں پہ وقت لگا رہے ہیں، آج بڑے بڑے نوجوان طبقہ دہریہ بن رہے، ایتھیسٹ بن رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں تلاش کر کے اور جناب ڈھگوسلے تلاش کر کے اللہ کو متعین کرو۔ اللہ متعین نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جسم سے پاک ہیں، وہ کیفیت سے پاک ہیں، وہ جہت سے پاک ہیں، وہ مکان سے پاک ہیں، وہ ہر چیز سے پاک ہیں، وہ لا زوال ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اللہ سمو سکے، کیونکہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ بنی ہوئی چیز میں آتا نہیں ہے۔ اسی لیے تعریف ایسی کی قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ دیکھیں دنیا میں یہ ایک ڈیکس ہے، کس نے بنایا؟ اس کو مستری نے بنایا۔ یہ چیز کس نے بنائی؟ مستری نے بنایا۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی کریٹر بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا زمین و آسمان یہ ڈارون کی تھیوری میں تھوڑی بن گیا۔ یہ اتنا بڑا زمین و آسمان کا نظام یہ بتاتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہے جو اس کو۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف بنایا نہیں، بنانے کے بعد اس کو ایک سسٹم میں چلایا، اس کو ایک نظام میں چلایا۔ سورج اپنے نظام پہ چل رہے، چاند اپنے نظام پہ چل رہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو آج سورج نہیں نکلا، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، آج بجلی وہاں کم ہے اس لیے سورج نہیں آیا، آج چاند نہیں آئے گا، آج تھوڑی سی خرابی ہو گئی ہے اور جناب بادل چھا گئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اپنے ٹائم پہ نکلے، اپنے وقت پہ جائے گا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے۔ فرمایا ہر چیز پیدا کی، اس کو سمجھ عطا فرمائی۔ دیکھیں نا چھوٹا سا بچے، بنی آدم کا بچہ، اس کو کون وہ پیدا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ لانے والا کون؟ وہ بچے کو اٹھا کے چھاتی سے لگائیں۔ اس معصوم بچے کو دنیا کی کوئی یونیورسٹی کچھ سمجھا نہیں سکتی۔ اس کے دماغ میں کس نے سافٹ ویئر انسٹال کیا کہ اپنی ماں کی چھاتیوں کو چپک جا، اس کو چوس تجھے دودھ ملے گا۔ وہ بچہ پیتے، اس کو کس نے سکھایا؟ تمہیں گرمی لگے، تمہیں سردی لگے، تو روئے گا، سارے گھر والے دوڑیں گے، تیری خدمت میں لگ جائیں گے۔ یہ کون سکھاتے؟ مرغی انڈے دے رہی، اپنے انڈوں کو محفوظ کرتی، اس پہ بیٹھتی، اس کو 21 دن میں بدل کے حرارت دیتی، اس سے بچے نکل۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى پیدا ہی نہیں، پیدا کر کے چھوڑا نہیں۔ پہلی اللہ کی وحدانیت موسیٰ علیہ السلام، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سورہ شعراء میں لے جاؤں، پھر یہاں واپس لے کے آؤں گا۔ سورہ شعراء میں بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اسی قصے کو تھوڑا سا بدل کے سنایا۔ یہاں تو کیا پوچھا؟ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، ادھر جواب یہ آیا۔ ادھر پوچھا اے موسیٰ تمہارا رب کون؟ تو وہاں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، آسمان و زمین کے درمیان کا سسٹم بنایا۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو تو اللہ کا اتنا تعارف بھی کافی ہے۔ یہ آسمانوں کو بنانے والا کون؟ اچھا فرعون آگے سے کیا کہہ رہے؟ فرعون کہہ رہے قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے پاس والوں کو کہنے لگا اور تم سنتے نہیں ہو یہ موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے؟ مطلب اس کا یہ تھا سوال از آسماں
جواب از ریسما، فارسی میں کہتے ہیں سوال کیوں یہ کیا کہ آسمان کیا ہے، جواب رسیوں کے بارے میں دے رہے، سوال گندم جواب چنا، اردو کا محاورہ ہے کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہوں کہ آسمان یہ بتا رب کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام صفات بتاتے جا رہے ہیں۔ قال لمن حوله الا تستمعون، تم سنتے نہیں ہو۔ اصل میں فرعون ڈر گیا کہ یہ میرے چیلے اور یہ میرے پاس والے اب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سن کے کہیں میری محفل چھوڑ نہ جائیں، اب اس کے پاس قال لمن حوله الا تستمعون، سنتے نہیں ہو تم موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بغیر گھبرائے پھر وہی جملہ کہا اگلا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے، وہ تمہیں بھی پالنے والے، تمہارے بڑوں کو بھی پالنے والے۔ اب وہ غصے میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجے گئے معاذ اللہ یہ تو دیوانے، ایک ہی بات کہتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر آگے سے اس کی بات سنے بغیر قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میرا رب وہ ہے جس نے مشرق کو بھی پالتا ہے، جو مغرب کو بھی پالتا ہے، مشرق اور مغرب کے بیچ کو بھی پالتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک جس کی خدائی چلتی ہے، میرا رب وہ ہے۔ اب فرعون کو کوئی جواب نہیں آ رہا، اس کا کیا جواب دے گا، اللہ کی وحدانیت کا کیا جواب دے گا۔ اب وہ آیا نا، جب آپ دیکھیں گے نا کسی آدمی کو کسی حق بات کا جواب نہیں آتا نا تو وہ کراچی کی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ ابے تبے پہ آ جاتے ہیں، یعنی وہ غصے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ وار کیے، کیا وار کیا، اے موسیٰ تو وہی نہیں، الم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر میں پلا ہے، ہم نے تجھے بچپن میں پالا ہے، فلبثت سنین، تو ہمارے پاس کئی سال رہا ہے، اے موسیٰ تجھے یاد ہے پھر تو نے کیا کیا، ہمارا بندہ ہی قتل کر کے چلا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ وار کیے۔ جب دلائل نہیں نہ آتے کہتے آپ کو پتہ نہیں یہ مولوی صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اب وہ مولوی کی خامیاں بتائے، کیونکہ سوال کا جواب دلیل نہیں آ رہی تو اب یہ مولانا صاحب ایسے ہیں، اب اس پہ عیب نکالے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ حملہ آور۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، یہ ہوتی ہے میرے دوستوں پیغمبروں کی شان، مناظرہ سیکھنا ہو پیغمبروں سے سیکھو، بحث سیکھنی ہو پیغمبروں سے سیکھو، کوئی خطا سرزد ہو جائے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ورنہ آج کل تو کیا ہوتا ہے غلط ہے تو جو کچھ بھی ہو جائے میں صحیح ثابت کروں گا، سامنے والا جتنا مضبوط ہو اس کو کمزور ثابت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے کہ واقعی جو تو نے کہا کہ ایک بندہ قتل کیا وہ مجھ سے قتل ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں تو اصل میں چھڑانے کے لیے کر رہا تھا لیکن مکئی اتنا پاورفل تھا کہ وہ قتل ہو گیا، تو میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا لیکن میں مانتا ہوں مجھ سے ہو گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ تو یہ کہہ رہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھ کے پالا ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، تیرا یہ احسان کہ تو نے مجھے گھر میں رکھ کے پالا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ تیرے اس احسان کو تو میں مانتا ہوں لیکن تو نے یہ بھی سوچے کہ یہ احسان کیوں ہوا، کیونکہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اگر تو قتل نہ کرتا تو اللہ مجھے تیرے محل میں لا کے پالتے ہی نہ، تو نے 70,000 کو قتل کر لیا وہ یاد نہیں آیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر لی تو اس کے احسان جتلا رہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، کیا جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب جب اس کا بھی جواب نہیں آیا تو کیا کہا غصے میں، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اے موسیٰ علیہ السلام اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو رب بنایا تجھے جیل میں ڈال دوں۔ آ گیا نا ابے تبے پہ، میں تجھے کیا کروں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے
اگر میں تیرے پاس کوئی ایسی دلیل لے آؤں، کوئی ایسی بات لے آؤں جس سے یہ پتہ چلے کہ میں سچا اللہ کا نبی ہوں، تو مان لے گا یا اس وقت بھی جیل میں ڈالے؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوئی نشانی مانگے میں سانپ نکالوں، میں اگر تیرے پاس کوئی دلیل لے آؤں تو مان لے گا؟ کہنے لگا فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آ نشانی اگر تو سچا ہے، میں دیکھتا ہوں تیری نشانی۔ فَأَلْقَى عَصَا، موسیٰ علیہ السلام نے وہی لاٹھی پھینک دی، وہ لاٹھی جو اللہ نے پہلے پریکٹس کروائی تھی، جس لاٹھی میں نے بتایا تھا نا، اللہ نے پہلے سے پریکٹس کروا دی تھی کہ تاکہ فرعون کے محل میں جب لاٹھی سانپ بنے تو کہیں موسیٰ علیہ السلام بھی سانپ کو دیکھ کے پھر پہلے کی طرح نکل نہ جائیں۔ فَأَلْقَى عَصَا، جب لاٹھی کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اس وقت وہ سانپ اتنا بڑا، اس نے جبڑا کھولا، فرعون کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بڑا خطرناک سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ ٹائم کم ہے ورنہ یہاں ذرا دلچسپ کرتا تھوڑا سا واقعہ، برحال وقت کم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ، دوسرا معجزہ، اپنا ہاتھ یوں بغل سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ چمکتا ہوا سفید نظر آیا دیکھنے والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہیں نشانیاں جو لے کے آئے ہوں۔ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، جب نبی کی دلیل کا جواب نہیں ہوتا تو اب کیا کرتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے۔ اب کیا کہہ رہے؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام تو کوئی بڑے ماہر جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ ان ھذا لساحر علیم، اپنے دربار میں کہہ رہے ہیں یہ کوئی بڑے پکے جادوگر ہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں، تمہیں تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ اپنے جادو کے بل بوتے پر تمہارے ملک کا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں۔ اب دربار والوں سے کہہ رہے کہ تم کوئی مشورہ دو، کیا کریں؟ درباری کہنے لگے ارجہ و اخاہ، آپ ایسا کریں ان کو ٹائم دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دے دیں؟ ٹائم۔ حجاج کے دربار میں ایک دفعہ ایک نیک آدمی آیا، یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر میں قرآن کے قصے اور جزیات ہوتے ہیں، اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں بھی آئیں۔ فرعون حجاج کے دربار میں ایک ولی اللہ تشریف لائے، نیک آدمی، عالم تھے یا نہیں اللہ جانتا ہے۔ حجاج نے درباریوں سے کہا کہ یہ آدمی ہماری بات نہیں مانتا، اس کا کیا کیا جائے؟ درباریوں نے کہا حضرت یہ باغی ہے، باغی کی سزا قتل ہوتی ہے، اس کو قتل کر دو۔ جب حجاج قتل کرنے لگا، اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا حجاج ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ حجاج کہتے ہیں میں نے قتل کا آرڈر دیا، تم مسکرا رہے، مسکرا کیوں رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تیرے دربار کے جو درباری ہیں یہ تو فرعون کے درباریوں سے بھی گئے گزرے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، فرعون کا ارادہ قتل کرنے کا تھا، درباریوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم دے دو۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم دے دیا، تیرے درباری تو مجھے اتنا بھی وقت نہیں دے رہے۔ حجاج نے کہا کہ اس کی نظر بہت گہری ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دی۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، فرعون کہنے لگا ایسا کرو، درباریوں نے مشورہ دیا کہ ان کو ٹائم دو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چپڑاسی لو، اس کو بھیجو مختلف جگہوں پر، وہ جائے اور جا کے اعلان کرے کہ بھئی بڑے بڑے جادوگر آ جاؤ۔ اب کہاں کہاں سے جادوگر تلاش کیے ہوں گے، پتہ چلا ہوگا کوئی بنگالی بابا ہے، اس کو بھی تلاش کر کے لے آؤ، کیونکہ آج کل سڑکیں بھری پڑی ہیں، دیواریں بڑی پڑی ہیں،
آپ کے مسئلے 1 منٹ میں دور، آپ بات کریں پیش کریں، ایسا عامل بنگالی بابا آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی، ان کے دور میں بھی فرعون نے کوئی بنگالی بابے تلاش کیے ہوں گے، یا کوئی مدین کے اندر ہوں گے ایسے جو اسپیشل یہ کام کرتے ہوں۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، آج بھی سب سے زیادہ جادو یہودیوں کے اندر، یہودیوں کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان، انڈیا سر فہرست ہے، تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش والے بنگالی سر فہرست ہیں، چائنا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ بہرحال یہ چلتے چلاتے اب پڑوس میں پاکستان بھی رہتے ہیں، تو اتنا حق تو اس کا بھی بنتا ہے، تو وہ بہرحال پھر یوں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ فرعون نے تلاش کیے کہ بھیجو بڑے بڑے جادوگر آئیں، اب ہر طرف سے جادوگر آئے وہاں، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ کوئی ٹائم طے کر لے، کوئی ٹائم طے کر، کوئی جگہ طے کر۔ آج کل سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہوں گے نا، لوگ مناظرے کی بھڑک مارنی ہو تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیے قیامت تک ٹائم ہے۔ آپ کے لیے، ایک حضرت تھے پاکستان میں، آج کل کہیں تشریف لے گئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے آپ کے لیے، مولویوں کے لیے ٹائم قیامت تک ہے۔ نام نہیں لیتے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے ٹائم قیامت تک ہے، جگہ آپ کی مرضی کی، لیکن میں اکیڈمی سے باہر نہیں آؤں، میں اکیڈمی سے باہر نہیں آؤں گا، جگہ آپ کی مرضی کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے بات کی تو انہوں نے آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے علاقے کے ایس ایچ او نے منع کیے، مجھے اپوزیشن نے منع کیے، مجھے حکومت نے منع کیے، میں بیٹھ کے مولویوں کے خلاف باتیں تو کر سکتا ہوں، مناظرہ کرتے ہوئے ایس ایچ او نے منع کر دیے۔ نوجوان سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق پر تھے، جو حق پہ ہوتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتا، میدان ہو، کمرہ ہو، مسجد ہو، ممبر ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ٹائم یہ ہوگا کہ جس دن قوم کے جشن کا دن ہوگا، ساری دنیا جشن منائے گی، ہر ایک کو چھٹی ہوگی، ساری پبلک اکٹھی ہوگی، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور چاشت کا وقت ہوگا، اشراق کے بعد چاشت چڑھتے ہوئے دن کا وقت ہوگا، اس وقت تیرا اور میرا مناظرہ ہوگا۔ ہے کہ نہیں حق بات؟ خاندانی بات، نسلی گفتگو، حق بات ساری دنیا کے سامنے آئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے فالورز تو ملین میں ہیں، آپ کے فالورز کو تو پتہ چلے کہ حضرت کتنے پانی میں ہیں، کہ یہ فرعون صاحب جو اتنے دلائل پیش کر رہے آج ساری پبلک کو پتہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہ میں اس کی خلاف ورزی کروں گا نہ آپ کریں، ٹائم طے ہو۔ فرعون گیا اور جا کے اب تیاری کر رہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا کہہ رہے؟ تیاری کر کے آؤ۔ ادھر فرعون بھی تیاری کر رہے، اور تیاری کیسی؟ موسیٰ علیہ السلام کو تیاری کی کیا ضرورت، حق والوں کو تیاری کی، اور پھر خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی۔ ہمیں تو جانے کے لیے کتابیں لینی پڑتی ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہے، تیاری کر کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تیاری کر کے آ جائیں۔ اب میرے دوستو وہ وقت طے ہو گیا، جشن کا دن۔ بہرحال اس میں علماء مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ جشن کا دن کون تھا۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جس کو یہودی مناتے تھے، واللہ اعلم۔ قرآن نے اس کی تعیین نہیں کی، حدیث مبارکہ میں کہیں تعیین نہیں آئی، ممکن ہے وہی جشن کا دن ہو۔ موعدکم یوم الزینہ، کہ اس جشن کے دن آنا۔ اب جب جشن کے دن گئے
اور مختلف جگہوں سے جادوگر اکٹھے ہو کے آ گئے ہر طرف سے۔ جادوگروں نے جاتے ہی فرعون سے کہا اے فرعون ہم تیری خاطر لڑیں گے، پر پہلے یہ بتا کہ جیب میں کیا دے گا، چائے پانی کیا ملے گا یہ تو بتاؤ۔ پاکستان میں چائے پانی چلتا ہے تو یہ تو بتاؤ کہ چائے پانی میں کیا ملے گا بھائی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کو چائے پانی تو دیں گے، چائے پانی تو دیں گے ہی، رشوت کا نام چائے پانی۔ چائے پانی تو چائے پانی کو بدنام کر دیا کہ رشوت تو تمہیں جو مال ہے، مال اصل مال تو تمہیں دیں گے تمہاری محنت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بڑی بڑی وزارتیں دوں گا، تمہیں بڑی بڑی وزارتیں دوں گا۔ اگر کچھ بھی نہ ملا تو کوئی نئی وزارت بنا کے دے دیں گے، آپ کو دیں گے صحیح، یہ پکا وعدہ ہے، آپ کو اپنے عہدے دے دوں گا۔ اور میرے دوستو یہی وہ بات ہے جو آپ حضرات کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بچو ان عاملوں سے، بچو ان جیبوں کو اوپر ڈاکے ڈالنے والوں سے، جن کی نظر آپ کی جیب پر ہوتی ہے، جن کی نظر آپ کے مال و دولت پر ہوتی ہے، جو جاتے ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کالا بکرا، اس کے سفید بال اور دیسی مرغا اور یہ ایٹم ہو۔ میرے جیسے فقیر کو کون پوچھتے ہے جو سادہ سی پھونک مار کے کہے جاؤ بھی اللہ آپ کو شفا دے دیں گے، کہتے ہیں اس سے شفا نہیں ملتی، شفا تو وہاں ملتی ہے یہاں جیب سے مال نکلتا ہے۔ او بھائیو صحابہ کرام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، جاؤ میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں، 1.25 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ سے تو بہت زیادہ ہیں۔ علماء نے لکھا صحابہ متعین نہیں ہو سکتے کیونکہ شہروں میں پھیل گئے، میں نے 1.25 لاکھ جو لوگ عام بولتے ہیں اس لیے کہہ دیا، ورنہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں آپ کو ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جو عامل ہو، جس کے پاس لوگ عملیات کروانے کے لیے جاتے ہوں۔ جس کو دیکھو اس کی بنین چیک کر کے اسی پہ جادو نکال دیتے ہیں، جس کو دیکھو اسی کو سونگ کے اسی پہ جادو۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں امام مسجد ہونے کے ناطے، ایک چھوٹا آدمی ہونے کے ناطے بتاتا ہوں، یہ آپ حضرات کو لڑانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ چچا جائے گا تیرے اوپر بھتیجے نے کیا ہے، بھتیجے کو کہیں گے تیرے اوپر چاچے نے کیا ہے، اور کچھ نہ ہو تیرے شریکے والوں نے کیا ہے، تیرے پڑوسیوں نے کیا ہے، تیرے سگے پارٹنر نے تیرے ساتھ ایسے کیا ہے، لڑاتے ہیں۔ اور لوگوں کے ذہنوں میں اللہ معاف کرے بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ایک جگہ ہم چلے گئے چائے پینے کے لیے، کہنے لگے، میں نے کہا بھائی یہ ساتھ والے پڑوسی کا کیا حال ہے؟ وہ چھوڑو مولوی صاحب ان کو، میں نے کہا یار بڑے اچھے آدمی ہیں، کہتے نہیں نہیں آپ کو نہیں پتہ بڑے خراب ہیں۔ میں نے کہا کیا خرابی ہے یار ان کے اندر؟ کہتے ہم نے پتہ کروایا ہے یہ ہمارے اوپر جتنے حالات آ رہے ہیں انہی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ سن لو میرے دوستو، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو برحق ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کوئی جادوگر تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ کسی کو جاب نہ ملے جادو ہو گیا، کسی کا رشتہ نہ ہو جادو ہو گیا، کسی کے سر میں درد ہو جادو ہو گیا، ہمیں تو جادو نے ستا رکھا ہے۔ اور بھائیو اگر ہو گیا، ہونا برحق ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا، آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی جن تو کیا خدا کی قسم جن کا باپ بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ گھر کے 4 کونوں میں میکھیں ٹھوک دو؟ کوئی میک ٹھوکنے سے جن میک کے نیچے آ جاتے، یا اس کے لیے میک کراس کرنا مشکل ہو جاتی، یا آپ کے گھر پہ پڑی ہوئی ہنڈیا اس کو جانے سے روک لیتی، یا آپ کی گاڑی کے نیچے لٹکی ہوئی چپل اس کو پکڑ کے مار دیتی۔ بھئی کیا کیا باتیں بتائیں، برحال میں تو کسی اور طرف چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آ گئے، جادوگروں کا مقابلہ، جادوگروں نے کہا کہ بھئی
پہلے یہ بتاؤ ہمیں کیا دو گے، ہمیں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا آپ کی جیب بھی گیلی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو جناب عہدوں سے بھی نوازیں گے۔ اب جب میدان میں آمنے سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو ورنہ اللہ تمہیں عذاب میں غارت کر دے گا، تباہ و برباد کر دے۔ کیا مطلب کہ تم نبیوں کے مقابلے میں آئے ہو، نبیوں کے مقابلوں میں آنے والے بچہ نہیں کرتے، ہمارے مقابلے میں نہ ہو۔ اچھا حق تو حق ہوتا ہے اور پھر نبی کی زبان سے نکلے تو وہ تو تیر ہوتا ہے جو سخت دلوں کو بھی پار کر جاتا ہے۔ جب جادوگروں نے سنا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں باتیں کرنے لگے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یار آج تک کسی جادوگر کے منہ سے ایسی بات تو نہیں سنی، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی باتیں کر رہے، یہ تو اللہ کی باتیں کر رہے، ورنہ جادوگر کہاں اللہ کی باتیں کریں، یہ تو گندے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی باتیں کر رہے، یہ کوئی اور ہی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہ باتیں کر رہے ہیں، فرعون کو بھی ادھر سے پتہ چل گیا کہ یہ تو پہلے سے ہی پھسل گئے، یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ اب انہوں نے فرعون کو بھی دیکھا، پھر آپس میں مضبوط ہوئے، کہنے لگے نہیں نہیں یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، چلو ہم ان کا مقابلہ کریں، یہ اصل میں ہمیں مصر سے نکالنے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ مٹ جائے، ہم نہیں مٹنے دیں گے، یکجہت ہو جاؤ، ایک قوم ہو کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب قوم کو متحد کر لیا، اشتعال انگیز کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ آپ لاٹھی زمین پہ پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، تم ہی پہلے پہل کرو، نبی دوسروں کو موقع دیتے ہیں، تم دکھاؤ کیا کرتب دکھاتے ہو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، ضرب مومن یا ادھر ادھر کے اخبارات نہیں، قرآن سنا رہا ہوں، قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگے۔ غور کرنا میری بات پہ، جب وہ دوڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام، عقیدہ دے رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اس کو کھڑے دیکھ رہے ہیں اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سانپ نہیں تھے، لاٹھی نہیں، وہ لاٹھی کے سانپ نہیں بنے تھے۔ یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ تو دوڑتے ہوئے سانپ ہیں، جیسے مسمرزم والے یہ جو بندے کا دھڑ جدا کر دیتے ہیں، ٹانگیں ادھر باقی جسم ادھر، پھر اکٹھا ہو جاتے ہیں، یوں لگا جیسے انہوں نے سانپ بنا دیے ہیں۔ نظر بندی جس کو کہتے ہیں، یوں کیا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں تھے، اگر ہوتے تو اللہ یوں کہتے کہ جب لاٹھی ڈالی سانپ بن گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ڈالی تو یوں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں بات ڈالی گئی کہ یہ سانپ ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈرے، دل ہی دل میں ڈر گئے۔ ڈر کس بات سے گئے؟ سانپ سے نہیں ڈرے، اس بات سے ڈرے، سمجھنا اس سانپ سے نہیں ڈرے، سانپ کی پریکٹس ہو چکی ہے، اس سے ڈرے کہ میں بھی تو سانپ دکھاتا ہوں اور انہوں نے بھی سانپ دکھا دیے، اب ہو سکتا ہے لوگ میری دعوت کو قبول نہ کریں۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ اندیشہ تھا کہ ہو سکتے ہیں اب یہ میری دعوت کو قبول نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے میرے موسیٰ ڈرنا نہیں، انک انت الاعلیٰ، میں رب ذوالجلال کہتا ہوں آج فوقیت تیری ہی ہوگی، اللہ تجھے ہی اونچا کریں گے، بس تو اپنا
عصا نکال، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ڈال صحیح اس کو۔ یہ شیر جب میدان میں آئے گا تلقف ما صنعوا، یہ جتنے بناوٹی سانپ ہے سب کو نگل جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ان کو، وہ جتنی لاٹھیاں رسیاں پھر رہی تھی سانپ ایک ہی سانس میں نگل گئے سب کو۔ اب جب سب صفایا میدان میں خالی، اب کیا ہوا؟ اب دیر نہیں لگی، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعوت دی، اب دیر نہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ٹائم بلکہ ختم ہو گیا۔ آخری بات کر کے بات سمیٹ دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب دعوت نہیں دی، سانپ سارا کچھ کھا کے شیر بن کے کھڑا ہوئے اور اژدہا بن کے کھڑے، سامنے جتنے جادوگر تھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَموسیٰ، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور سجدے میں گرتے ہی کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئیں۔ قرآن کہتے ہیں گرے نہیں، میں نے گرائے ہیں، گرا دیے گئے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کے اتنے بڑے معجزے کو آنکھوں سے دیکھا کہ سوچنے کا بھی موقع نہیں ملا، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ سمجھدار تھے کہ ہم جادو کرتے ہیں، جادو کی ٹرک ہمیں آتی ہے، انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ اور جادو کا سانپ سانپوں کو کھاتا نہیں ہے، یہ کیسا اژدہا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے ہیں۔ فوراً سجدے میں فرعون کہاں سے مانے؟ اب فرعون آگے سے کہنے لگا اوے تم نے مجھ سے اجازت دیے بغیر ہی مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھو اللہ معاف فرمائے، ہٹ دھرمی کی حد دیکھیں، جب ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں۔ کہنے لگا ایکچولی اصل بات یہ ہے کہ اب پتہ چلے کہ یہ تو نورا کشتی تھی۔ یہ تو کیا تھی؟ نورا کشتی۔ نورا کشتی جانتے ہیں؟ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے لڑنے کو نورا کشتی۔ پتہ چلا کہ یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کا استاد ہے۔ یہ انہوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ میں وہاں معجزہ دکھاؤں گا، فرعون تمہیں بلائے گا اور پھر ہم اکٹھے مل کے مقابلہ کریں گے، میں جیت جاؤں گا۔ اصل میں تم تو ان کے بڑے ہو۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، تم نے ان کو جادو سکھایا ہے۔ اب دھمکی دی فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، دایاں بازو کاٹ دوں گا، بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا، تمہیں سولیوں پہ چڑھا دوں گا، تمہیں عبرت کا نشان بنا، یہ سب ترجمہ کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ انہوں نے آگے سے سبحان اللہ لن نؤثر علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، کہنے لگے اے فرعون تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، ہم اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، ہم ان معجزات کے اوپر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ علماء کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمان، یہ ہوتا ہے پکا سچا ایمان۔ ایک لمحے کے لیے آیا، حالانکہ یہی جادوگر پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے ہمیں عہدے دو، اب ایمان آیا، اب فرعون سے کہہ رہے ہیں سولیوں پہ چڑھ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تیرے عہدوں کی ضرورت نہیں، تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم بکاؤ مال نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہو چکے ہیں، جو اللہ کا ہو جائے وہ کسی سے بکا نہیں کرتا، اس کا سودا صرف اللہ لگا سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا سودا نہیں لگا سکتی۔ فرعون فقد ما انت قاض، کر لے جو تو کرنے، زیادہ سے زیادہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی مٹا سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے؟ سن لے ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، میرا رب وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے جس جادو پہ تو نے ہمیں مجبور کیا ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ واللہ خیر وابقی، اے فرعون تیرا بدلہ، تیرے دیے ہوئے انعام
تھوڑے سے ہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن کان کھول کے سن، اللہ بہتر ہے تیرے انعام سے، وَأَبْقَى، اور اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور بھائیو، یہ سارا جمعہ سنایا، باقی قصہ انشاءاللہ پھر سنائیں گے۔ ایک بات کی نیت کر کے چلے جاؤ، نیت کر کے چلے جاؤ کہ مسلمان کبھی بکتا نہیں، مسلمان کبھی دین پہ سمجھوتا نہیں کرتا، اور نیت کر کے جاؤ کہ یا اللہ کم از کم ہمیں فرعون کے دربار میں آئے ہوئے جادوگر جو ایمان لے آئے، یا اللہ اتنا ہی ایمان نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔